كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر اختیار کیا، من بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کی زبان سے، ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے پھٹکار ہوئی، بما عصوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی اختیار کی، وکانوا یعتدون، اور وہ لوگ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، عن منکر، برائی سے، فعلوہ، جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، تحقیق البتہ بری ہے وہ چیز جو وہ کیا کرتے تھے، ترا کثیرا منہم، آپ دیکھو گے ان میں سے بہت ساروں کو، یتولون الذین کفروا، کہ وہ دوستانہ رکھتے ہیں کافروں سے، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، برا ہے وہ جو ان کے جیوں نے آگے بھیج دیا اپنے واسطے، ان سخط اللہ علیہم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان پر ناراض ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ مسلسل گرفتار رہیں گے، ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ لوگ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے، والنبی، اور نبی علیہ السلام پر، وما انزل الیہ، اور اس چیز پر بھی جو نازل کی گئی اس کی طرف، متخذوہم اولیاء، تو یہ ان کو ہرگز دوست نہ بناتے، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن بہت سارے ان میں سے نافرمان ہیں۔ بنی اسرائیل کی ہی وہ سابقہ جو قباحتیں ہیں وہی چلی آ رہی ہیں، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ہی دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، جن دو گروہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ دو نبیوں کے لعنت اور پھٹکار کی، اور اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی کہ وہ دو گروہ ہو گئے بنی اسرائیل والے، چنانچہ انہوں نے دین میں غلو اختیار کیا، اور غلو یعنی کہ افراط اور تفرید کا شکار ہوئے، کچھ تو افراط کا شکار ہوئے، کچھ تفرید کا شکار ہوئے۔ یہودیوں نے تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں ایسی گفتگو کی جو ایک شریفانہ گفتگو نہیں تھی، بلکہ بہت ہی برے القاب سے ان کو نوازا، یعنی کہ حرام زادہ کہہ دیا، حضرت مریم کو زانیہ کہہ دیا، اور حبیب نجار کے متعلق کہا کہ ان کے واسطے سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ اور عیسائیوں نے بھی افراد سے کام لیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت سے اٹھا کر کے الوہیت کی مسند پہ بٹھا دیا۔ چنانچہ یہ دونوں فریقوں کو پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رد فرمایا۔ اب ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے دو گروہوں کو مختلف دو انبیاء یعنی حضرت داؤد علیہ السلام
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی۔ وہ کون سا موقع تھا کہ جہاں پہ ان پر لعنت اور پھٹکار ہوئی؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تو ان کو روکا تھا۔ قرآن مجید کی اگلی سورہ اعراف کے اندر یہ مفصل واقعہ بھی آتا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یعنی جو ان بستی والوں کے متعلق آپ ان سے پوچھئے جو لبے دریا بستے تھے، یعنی دریا کے بالکل اوپر کے کنارے پہ وہ لوگ بستے تھے، ان کے بارے میں ان سے دریافت کیجیے۔ تو یہ وہی قوم ہے، ابھی یہ علاقہ جو ہے یہ اسرائیل کے زیر تسلط ہے اور وہاں ہی یہ پایا جاتا ہے۔ اور تو فرمایا یہ اس دریا کے کنارے پہ رہتے تھے اور ان کو حکم دیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے کہ دیکھو آپ لوگ ادھر رہتے ہو، لیکن ہفتے کا دن تمہارے ہاں مقدس ہے، اس ہفتے والے دن تمہارا کام صرف اور صرف عبادت ہے، معاش کے حوالے سے رکاوٹ ہے، رکنا ہے۔ مچھلیاں ان کا عام طور پہ معیشت کا زیادہ تر دار و مدار مچھلیوں کے اوپر ہوتا تھا، اور پھر مچھلیاں زیادہ آتی تھی۔ اب وہ مچھلیاں جو ہے نا یہ پکڑتے تھے، ہفتے والے دن ان کو روکا گیا کہ بھئی مچھلیاں نہیں پکڑی، ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑی۔ چنانچہ چند ایام تو انہوں نے اس کو گزارا کیا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی خوب آزماتا ہے بندے کو۔ نیا بندہ نماز پڑھنا شروع کرے نا تو برکتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی، گھر میں ایسا کام شروع ہو جاتا ہے، فاقے پر نوبت آ جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی جب کسی کے ساتھ کوئی محبت وغیرہ لڑانا چاہتے ہیں نا تو ہم بھی ابتداءً اس کا ٹیسٹ تو لیتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فی الفور اس کے اوپر ہو جاتے ہیں، کبھی کسی طرح آزمائش یہ ضروری ہے۔ اور یہ تو قرآن مجید کے دو ٹوک الفاظ ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کے آزمائش نہیں ہوگی، آزمائش ضرور ہوگی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو وہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے، اس کو تو پتا ہے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، لیکن یہ کہ سامنے ظاہر کرنے کے لیے نا وہ ایسے کرتا ہے کہ آزمائش میں ڈالتا ہے، تو یہ آزمائش ضروری ہوتی ہے۔ تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس صورت میں کی، ہفتے والے دن تو بڑی ہی وافر مقدار میں مچھلیاں آتی اور باقی دنوں میں بالکل اکا دکا مچھلی نظر آتی۔ انہوں نے کہا لو جی ہماری تو ساری معیشت ہی ٹھپ ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے کیا ایسے کہ ایک تالاب ساتھ میں چھوٹا سا بنا لیا اور ادھر کو ایک چھوٹی سی نہر جاری کروا دی، چنانچہ وہ مچھلیاں آتی نا تو ادھر چلی جاتی، نشیبی جگہ رکھی، وہ ساری وہاں جمع ہو جاتی، پکڑتے نہیں تھے، جمع کر لیتے تھے، پکڑتے نہیں تھے۔ پکڑتے کب تھے؟ پکڑتے تھے اتوار والے دن، صبح جاتے، جا کے پکڑ کے تو ان کو اپنے اس میں کام لے لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، او بھائی اس طرح کے کام مت کرو، ہیلے بہانے مت کرو، ہیلے بہانے مت کرو۔ نہیں باز آئے، جب نہیں باز آئے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھٹکار کی، اور پھٹکار یوں سامنے آئی کہ بندر اور خنزیر اللہ نے بنا دی، خنزیر اور بندر بنا دیے گئے، قردۃ خاسئین۔ تو وہ بندر اور خنزیر 3 دن تک اسی حالت میں رہ کر کے نا وہ ختم ہو گئے۔ ابھی موجودہ بندر وہ والے نہیں ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس میں ویسے کہہ دیا کہ یہ وہی بندر ہے، یہ وہ والی نسل نہیں ہے، کیونکہ جس کے اوپر قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے تو وہ معذب قوم جو ہوتی ہے، جس کے اوپر عذاب ایک دفعہ آ جائے پھر اس کو باقی نہیں رکھا جاتا، پھر مٹا دیا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے زمانہ میں بعض روایتوں کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جو مائدہ اتارا تھا آسمان سے، انہوں نے کہا تھا کہ اتارو ہمارے لیے ایک دسترخوان ہو، اوپر سارے کے سارے پھل وغیرہ یہ ساری چیزیں موجود ہوں۔ تو بڑا سمجھایا کہ اس طرح کے مت معجزے مانگو، لیکن وہ نہیں، باز نہیں آئے۔ چنانچہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، چنانچہ ان کی اس عرض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پورا دسترخوان اتارا۔ اسی صورت کے آخر میں آئے گا کہ وہ اتارا، اور پھر وہی کہ اب کہ ماننے کی باری آئی تو نہیں مانے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی یہی کام کیا۔ تو یہ پھٹکار ہوئی 2 مختلف بنی اسرائیل کے گروہ جو کہ
بظاہر اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے تھے، لیکن حقیقت میں نہ شریعت کے اوپر ان کا ایمان تھا، نہ ہی نبی کے اوپر ان کا ایمان تھا۔ چنانچہ اس طرح کے کام کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا، پھٹکار کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر اختیار کیا بنی اسرائیل میں سے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان اقدس کے ذریعے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ یہ کیوں کیا ہم نے؟ فرمایا ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ وہ لوگ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یعنی ایک تو ان کی نافرمانی شدید تھی، اور پھر شدید پر بھی اوپر مدید تھی، اور بھی کھینچی چلی جاتی تھی، مزید ان نافرمانیوں کے شکار ہوتے تھے اور بڑھتے ہی چلے جاتے تھے، رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ والا کام کیا، اور ساتھ میں اور کیا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، فعلوہ جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ ہوتا ایسے ہی ہے، عام طور پہ معاشرے میں آپ دیکھیں نا تو کسی بھی قوم کے اندر ابتداءً چند افراد اٹھتے ہیں کہ جو کسی برائی کا کیا کرتے ہیں؟ ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر قوم کا اجتماعی ضمیر ابھی تک مردہ نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، تو پھر وہ لوگ ان کو دبا لیتے ہیں۔ آپ چند سال پیچھے کی اس میں چلے جائیں نا تو اس وقت یہ ڈھول ڈماکہ تمک شمک یہ کرنے والے لوگوں کو کہتے تھے میراثی، اور شریف لوگ اس پیشے کو اختیار نہیں کرتے تھے، تو تھوڑے سے ہوتے تھے۔ پھر پورے دیہات میں نا ہمارے ہاں مسلی یا وہ کیا کاسوی وغیرہ اس طرح کی جو ٹولہ ہوتا تھا، جو قوم والے لوگ ہوتے تھے، شریف لوگ، وہ کبھی بھی ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ البتہ یہ لوگ آ کر کے نا تھوڑا بہت ڈھول مار کے چلے جاتے تھے، لیکن ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوا۔ چنانچہ آج کی اس تاریخ میں آپ دیکھ لیں تو جو ڈھول بجانے والا ہوتا ہے یا یہ جو میے ٹپے گانے والا ہوتا ہے، اس کو ہم گلوکار اور فنکار اور پتن سٹار اور کیا کیا کے القاب دے دیے۔ وجہ کیا؟ قوم کا اجتماعی ضمیر مردہ ہو گیا۔ اس وقت تک شرفاء جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں ان کو نہیں آنے دیتے تھے۔ بڑے بڑے جو ہمارے دادے تھے، وہ پردادے، وہ لوگ ایسے کسی شادی میں ہو تو وہ لوگ اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کا انجام یہی تھا کہ وہ برائی دبی ہوتی تھی، لیکن بہت ہی دبی دبی ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ روکنے رکانے والا کام سلسلہ ختم ہو گیا، روک ٹوک ختم ہو گئی، اور کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اپنے کاموں میں سارے لگ گئے، چنانچہ وہ بڑھتے بڑھتے برائی اتنی سرایت کر گئی کہ آج وہی پیشہ جو کل کلام مراسی کہلاتے تھے، آج فنکار اور اداکار کہلاتے۔ میں نے خود ایک مضمون پڑھا، وہ ایک کوئی بڑا اسی طرح کا گانا گانے والا، اس نے کہا ہمیں پنجاب میں ایک بہت بڑے ایک رئیس نے اپنے بیٹے کی شادی پہ مدعو کیا، ہم بڑے بڑے جو ہوتے ہیں یہ چلے گئے ادھر سٹار، ہر ایک نے رات کو نا فل اپنا وہ جو فنکشن تھا وہ پورا کمپلیٹ کیا، ایک دو گھنٹے پڑے۔ کہتے صبح کو جب کہتے میں ویسے صبح تھوڑا جلدی جاگ گیا تو وہ چودھری صاحب جو ہے نا وہ ٹہلتا اپنے اس کھیت سے واپس آیا تو اپنے ساتھ والے نوکر کہتا او بشیریا جی اوے مراسیاں دے ناشتے دا کی کیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت تک وہ سمجھتا ان کو بھی کیا تھا، مراسی ہی سمجھتا تھا، لیکن آج چونکہ اس کا نام کیا ہو گیا، فرمایا یہ بنی اسرائیل میں یہ والا کام تھا، اس لیے اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے جس کی بدولت ہم یہ بندر اور خنزیر نہیں بن رہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اب اجتماعی شکل میں نہ تو مسخ والا یہ عذاب آئے گا اور نہ ہی اجتماعی شکل میں اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ قانون لا یتناہون، یہ یتناہون کا جو صیغہ ہے نا اس میں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ چنانچہ ایک دن اگر کوئی ایک آدمی کام کر رہا ہوتا تھا دوسرا نہیں روکتا تھا تو پھر چلتے نا 2 4 5 عرصہ گزرتا تھا تو دیکھا جاتا تھا وہ آدمی بھی اسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے نتیجہ کانو لا یتناہون۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا خاصہ ہے۔ اس لیے میرے جو ماتحت ہیں یا جن سے میں بات چیت کر سکتا ہوں یا جن سے نہیں بھی کر سکتا ہوں، مسلمانی کا ہمارا ناطہ تو ہے نا، اخوت کا رشتہ تو موجود ہے۔ اس رشتے کی موجودگی میں اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے
کہ بھائی یہ کام برا ہے تو وہ دوسرے کو ضرور آگاہ کر دے یہ، اور پھر اس کا کام اتنا ہی ہے آگاہ کرنا، اس کو اس کے منوانا یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی کہ منوا کر کے چھوڑیے، منوانا نہیں تھی۔ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر، تھے وہ ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتے تھے، عن منکر برائی سے، فعلوہ جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون بہت برا کام کرتے تھے، جو یہ کہ یہ نہی عن المنکر کا جو فریضہ چھوڑا ہے یہ بہت برا کام کیا۔ فرمایا ترا کثیرن، اور یہ سارے کے سارے کام وجہ اس کی کہ کیا بنیادی وجہ کیا ہے وہ بتلا دی۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھو گے ان میں سے بہتوں کو جو دوستانہ لگاتے ہیں کافروں سے، دوستانہ کافروں کے ساتھ، تو پھر وہ کافروں والی خصلتیں ان میں بھی سرایت کرتی ہیں، اور چنانچہ پھر ان برائیوں کا کیا کرتے ہیں ارتکاب کرتے ہیں۔ مسلمان کبھی کافر کے ساتھ دوستی نہیں لگا سکتا۔ یہ آیت جو اتری ہے تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کعب بن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو ایک یہودی تھا اور بڑا رئیس سمجھا جاتا تھا اور مالدار بھی بہت تھا، کہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو جو خوب شکست ہوئی، اس کے بعد یہ گیا مکہ میں اور جا کر کے ان کو بڑا ہی ان کو کہا کہ بھئی آپ آ جاؤ، بڑا زور دے کر کے ان کو کہا کہ آپ آؤ، اور یہ مسلمان تھوڑے سے ہیں ان کو مٹا ڈالو، تم ہی حق پر ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ شرک اور کفر، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ یوں دوستانہ لگاتے ہیں۔ یا وہ منافق مراد ہے جو مدینہ میں تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی باتیں سن کر کے جا کے اپنے کافروں کو بتاتے تھے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بری ہے وہ چیزیں، وہ اعمال جو ان کے جیوں نے آگے اپنے لیے بھیج رکھے ہیں، اور وہ کیا ہیں، کیوں برے ہیں، اس لیے کہ سخط اللہ علیہم، اللہ ان پر ناراض ہوا ہے، اس وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوا۔ وفی العذاب ہم خالدون، عذاب میں ہمیشہ وہ مسلسل گرفتار رہیں گے، یہ آخرت کی ناکامی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے صحیح معنوں میں اللہ پر، والنبی اور نبی پر، اگر تو یہاں سے مراد ہے نبی سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، تو بھی ٹھیک ہے، یعنی اگر حقیقی معنوں میں یہ اس نبی کی بھی بات مان لیتے نا، تو اس نبی نے تو خود بشارت دے رکھی تھی کہ آگے ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے اور اس کے اوپر تم نے ضرور ایمان لانا ہے، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے، ان کے اوپر ایمان لاتے، وما انزل الیہ، اور جو چیز نازل کی گئی اس کی طرف اس کے اوپر بھی ایمان لاتے، متخذوہم اولیاء، تو کبھی بھی ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، لیکن کیا ہو، لا ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں، جو کہا سنا اللہ تبارک تعالی سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك۔